نحمده ونصلي ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اپنے ذاتی استعمال کی چیزیں جو اب ہمارے لیے استعمال کے قابل نہ رہ گئی ہوں، یا اس وجہ سے کہ وہ پرانی ہو گئی، یا اس وجہ سے کہ ہم اب اس میں نہیں فٹ آتے، یا اس وجہ سے کہ اب وہ فیشن بدل گیا، ان کا قیمتی ہونا اس لیے سیٹ سیٹ کے رکھا ہوا، اس پہ پیسہ بہت خرچ کیا تھا۔ عموماً شادی کا لباس عورتیں محض دکھاوے کے لیے، اپنے ارمان پورے کرنے کے لیے دیوانوں کی طرح اس پر پیسہ خرچ کر کے قیمتی قیمتی کام کروا کے 10 جگہ دکانیں دیکھیں گی، جا کے کوئی پسند آیا، کس کا ڈیزائن، کس کا اسٹائل، یہاں سے تصویریں، وہاں سے ٹی وی، وہاں سے کمپیوٹر، وہاں سے انٹرنیٹ پہ فلاں ہیروئن نے یہ پہنا تھا، اس کا ملا کے کچھ اپنے حساب سے ایک ذہن بنا کے جان کھاتی ہیں عورتوں، وہ بنانے والے مردوں کی، وہاں پر کڑھائی اور یہ ہونی چاہیے اور یوں، اور یہ کمبینیشن اور یہ چیزیں آگے پیچھے اوپر نیچے، گھنٹوں اس میں لگا کے اور اتنا اس پر پیسہ خرچ کر کے، اور پھر بالکل اس کو پہن کے ایک دن کے لیے، چند گھنٹوں کے لیے اتنا مال اسراف کر کے، اللہ کو ناراض کر کے، دھوم دھڑکے کے ساتھ تیار۔ وہ جو دیندار ہیں، پردے والی ہیں، وہ بھی عورتوں ہی میں رہ کر وہ بھی اس طرح سے تیار ہوتی ہیں کہ اللہ معاف کرے، اللہ معاف فرمائے۔ اتنا اسراف کہ جو اس کے لباس پہ پیسہ لگتا ہے، اس سے شاید کئی گھروں کے مہینوں کے چولہے جل جائے۔ اور اس کے بعد اب ظاہری بات ہے، ایک شادی، اس کے بعد کسی اور کی شادی ہوئی، کسی خاندان میں ادھر ادھر 1 سال 2 سال میں ہوئی تو وہ پہن لیا۔ اب اس کے بعد تو دماغ خراب ہے کہ یہ دوبارہ کیسے پہنے، تو پہنے جانے کی چیز ہی نہیں، تو بالکل مکھنچو لگے، احمق قسم کی کوئی خاتون چلی جا رہی ہیں اس طرح کے لباس میں، دلہن سے زیادہ تیار ہو کے بھڑکیلے لباس میں۔ تو یہ بھی سمجھ میں آتا ہے، اس کا بھی خیال ہونے لگا ہے، تو وہ پہن بھی نہیں سکتے۔ خود گھر میں دلہن بن کے تو بیٹھ سکتے نہیں، گھر میں تو بھنگن بن کے رہنا ہے شوہر کے لیے یا گھر والوں کے لیے، یہ تو صرف باہر دکھانے کے لیے تیاری ہوتی ہے۔ تو ایسے لباس بنواتی ہیں ابا کے، بھائی کے پیسے خرچ کر کے، سسرال سے لے کے، یا خود اپنی کمائی ہے تو اس سے بھی، تو کیسے برکت ہوگی اس کے اندر؟ اور اس کے بعد اب پریشانی یہ ہے کہ کیا کریں، اس کا کر تو سکتے نہیں، اب کسی کو دے بھی نہیں سکتے۔ تو جس وقت لیا تھا اس وقت تو یہ کہا تھا کہ نہیں ہم تو استعمال کریں گے، اب وہ زبان کہہ دیا تو فیس سیونگ، تو نچلے کیسے بیٹھ جائیں لوگوں کے سامنے، اپنی ذلت کیسے قبول کر لے، اپنی ہار کیسے مان لے۔ اس کا طریقہ بھی یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس کا کوئی اچھا مصرف ہو۔ بیٹی کو کہا بیٹی تمہاری شادی میں اس کو دے دیں گے، خبردار۔ چھوٹی بہن کو اس نے منع کر دیا، کئی سال سے سینت سینت کے رکھتے ہیں، سوچتے کہ شاید کبھی استعمال ہو جائے، نہیں ہوا۔ اب یہ سمجھ میں آ رہا ہے اس کا اور کوئی مصرف نہ ہو تو چلو اسے کم از کم زکوٰۃ میں نکال لیں۔ کیا گھٹیا پن ہے! وہ پورا سال جو مال آپ کے پاس رہتا ہے، اس میں سے 97.5% زائد ضرورت میں سے اپنے ہی پاس رکھنا ہے، صرف 2.5% اللہ کی راہ میں دیکھنا ہے۔ اس کے لیے مصیبت یہ پڑی ہے کسی طریقے سے جان چھوٹے، اور یہ وہ مال ہے کہ جو ہمارے اس باقی سارے 97.5% مال کو عذاب بننے سے بچائے گا۔ وہ سانپ بچھو نہیں بنیں گے، اس سے داغا نہیں جائے گا ہمیں قیامت میں۔ تو یہ 2.5% اس سب کی صفائی حفاظت کرنے کے لیے ہے، اور اس لیے کہ معاشرے میں اور لوگوں کی جو محرومیاں ہیں وہ کم ہو جائے، تو وہ ہم سے ریس نہ کریں، حسد نہ کریں، بری آنکھوں سے نہ دیکھیں، نظر نہ لگا دیں، چور ڈاکہ یہ کام کر کے ہمارا نظام خراب نہ کریں۔ تو یہ تو احسان اللہ نے کیا کہ اس طریقے سے، لیکن ہم اس میں چاہتے ہیں کسی طرح اس طرح ادا ہو جائے کہ ہمیں بس کچھ کرنا نہ پڑے، وہی 2.5% زکوٰۃ ہر چیز میں استعمال ہو جائے۔ پرانی چیزیں نکالو زکوٰۃ میں، یہ کر دو زکوٰۃ میں، ایسا ہو جائے کہ اس طرح ہو سکتا ہے، کہ اس طرح ہو سکتا ہے۔ زکوٰۃ تو بہت خوش دلی سے دینی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں ہمارے مال میں ایک حصہ رکھا ہے، اس کی اہمیت فرض نماز کی طرح ہے۔ جہاں قرآن میں نماز کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں زکوٰۃ کا تذکرہ ہوتا ہے۔ روزے کے بارے میں تو نہیں کہتے کہ روزے کی جگہ کچھ، نماز کے بارے میں تو نہیں کہتے، حج کے بارے میں تو۔ زکوٰۃ مال یہ مصیبت بنی ہوئی ہے لوگوں کے لیے، جسم سے نکلنا، دل سے نکلنا، جان سے، بس کسی طرح مال سینت سینت کے مر جائیں اسی مال کے ساتھ، قبر میں لے کے چلے جائیں گے سارا مال۔ وہ دیتے وہ مصیبت۔ بعض لوگوں کا ہوگا جنرل مسئلہ کہ پیسہ ہے نہیں، لیکن بھائی جس کے پاس 97.5% پیسہ پڑا ہوا ہے اسی میں سے نکال کے دے۔ وہ گولڈ ہے تو گولڈ میں سے دے، نہیں وہ میں نے فیوچر کے لیے رکھا ہے، زندہ رہے گی کہ تو فیوچر میں استعمال ہوگا۔ بچوں کے لیے رکھا ہے، بچوں کا کیا کرنا ہے؟ اپنی آخرت تباہ کر کے بچوں کی دنیا بنا کے کیا حاصل ہوگا؟ خیر اصولی بات یہ ہے کہ اگر اب یہ لباس ہے جو شادی کا قیمتی ہے، اسی کو قیمت ہے، لیکن کون لے گا؟ اس کو بیچیے ذرا،
پھر پتہ چلے گا اس کی قیمت کیا ہے۔ آپ نے تو 20,000 کا خریدا ہوگا، 50,000 اور 1,00,000 کا خریدا ہوگا، لیکن اب اس کی کیا ویلیو پہن لینے کے بعد؟ کوئی لے گا؟ سیکنڈ ہینڈ بھی نہیں لے گا۔ اگر لے گا تو اس کو بیچیے اور اس کے پیسے دیجیے۔ تو بیچارہ غریب لے کے کیا کرے گا؟ اس کو مرد ہے تو پہن تو سکتا نہیں، بیوی بچیوں کو اگر وہ سائڈ آتا نہیں تو کیا کریں گے؟ اور وہ غریب جھگی میں رہنے والا وہ اس کو پہن کے کہاں گھومتی پھرے گی؟ شادی میں وہ پہن کے جائے گی تو لوگ اس کا کیا مذاق اڑائیں گے؟ وہ کرے گی کیا؟ اس درجے کا لباس وہ کہاں پہن سکتی ہے؟ اس کے کلچر، اس کے تہذیب میں وہ کہاں ہے؟ اسی طریقے سے اب وہ بیچنا چاہے تو بیچے گی کہاں؟ وہ بیچنے کے لیے جاتی ہے، میاں کو بیچ کر چوری کر کے لایا تم۔ تو اپنے ہاتھ سے ایک مصیبت اپنے لیے پالی، اب کسی طرح اس سے جان چھڑانی ہے تو وہ بھی ایسا کیا جائے تاکہ غریب بالکل تباہ و برباد ہو جائے، ان کو جو تھوڑا پیسہ مل جاتا تھا وہ بھی نہ ملے، وہ زکوٰۃ بھی ہم کسی طرح بس۔ اللہ ہدایت دے، اللہ ہدایت دے۔ بہت خراب خیال ہے، اچھا خیال نہیں ہے، بالکل ایسا نہیں کرنا چاہیے، کوئی اس کا مثبت خیال ہو نہیں سکتا۔ اتنا قیمتی لباس کسی کی شادی پہ بھی دینا چاہے کوئی غریب کو تو وہ اتنا قیمتی لباس پہنا کے، باقی سارے گھٹیا وہ کپڑے پہنتے، اور شادی والے نے اس کو ایسا کپڑا پہنا دیا تو اس کا دماغ خراب نہیں ہوگا تو اور کے بعد میں بھی شوہر سے ایسے کپڑے مانگے، اس میں بھی کوئی خیر نہیں ہے۔ اس لیے اس طرح کا بالکل خیال دل میں نہیں لانا چاہیے۔ غریبوں کو پیسہ دینا چاہیے یا کھانے پینے کی وہ چیز جس کا ان کو ضرورت ہو، معلوم ہو کہ اس کی ان کو ضرورت ہے۔ جس چیز کی ہمیں ضرورت نہیں وہ ہم کسی طرح سے نکال کے اپنی جان چھوڑائیں، بہت خراب خیال ہے۔ اللہ سب کو ہدایت دے۔